اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے صبح میں سحری کی اور پھر نماز فجر کے بعد میں اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، یعنی کہ روزے کی نیت کرنے کے بعد میں اس نے نماز فجر ادا کر لی اور پھر کلمہ کفر کہہ دیا، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور پھر اس نے توبہ فوراً کر لی تو اب اس کا روزہ کس طریقے سے پورا ہوگا؟ اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے دن بھر روزہ رکھا اور بعد نماز ظہر یا بعد نماز عصر اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا حکم اس کے لیے کہ اس کا روزہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یعنی کلمہ کفر کرنے کے بعد میں پھر اس نے توبہ بھی کر لیا فوراً، جب توبہ کر لیا اب وہ جو ہے اس کے بارے میں اور شریعت جو ہے روزے کے بارے میں کیا کہتی ہے، انشاءاللہ سب کچھ بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ دیکھیے علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے صبح میں سحری کی اور سحری کرنے کے بعد میں روزے کی نیت کر لی اور نماز فجر کے بعد اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، جیسے ہی کلمہ کفر اس نے کہا تو اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب وہ مرتد ہو گیا، اب وہ کافر ہو گیا، مسلمان نہ رہا، کیونکہ اس نے خدا کی شان میں گستاخی کر دی یا کسی اور چیز کے بارے میں، جیسے کہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، ان کو اس نے انکار کر دیا، ان کو اس نے جھٹلا دیا، تو اب وہ انسان کافر ہو گیا، کافر ہوا۔ لیکن جیسے اس کو احساس ہوا یار میں نے تو یہ غلط کام کر دیا، غلط بات بول دی، خدا کی شان میں نے گستاخی کر دی، اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض کیے تھے، اللہ کے احکامات کو ہم نے جھٹلا دیا، فوراً اس نے توبہ کر لیا، کیونکہ جب تلک کر کے وہ توبہ نہیں کرے گا اس وقت تلک کر کے وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس وقت تلک کر کیونکہ اس کے اوپر تجدید ایمان ہے، اور تجدید نکاح اگر بیوی والا ہے تو پھر سے اس کو نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن بات یہاں کے اوپر ہے روزے کی، تو روزے کے بارے میں علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ اگر ظہور کبریٰ سے پہلے اس نے کلمہ کفر کہا اور اس کے بعد میں فوراً توبہ کر لی، کلمہ طیب پڑھ لیا، تو اب شریعت اس کے بارے میں حکم یہ دیتی ہے کہ وہ نیت کر لے، سحری اس کی جو اس نے کھائی تھی وہی مانی جائے گی۔ ویسے سحری کھانا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں، اتنا آپ یاد رکھیں، سنت ہے، اور نیت یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے نیت نہ کی اور آپ کھاتے پیتے رہے، چاہے سحری کے ٹائم ہو یا کوئی بھی وقت آپ لے لیجئے جس میں کھانا حلال ہے، اور آپ نے روزے کی نیت نہ کی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن آپ کی نیت تھی تو آپ نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد نماز فجر پڑھی، اس کے بعد میں آپ کی زبان سے کلمہ کفر نکلا، تو اب آپ صرف نیت کر لیں گے، آپ کا وہی روزہ مان لیا جائے گا، وہی روزہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، آپ مکمل کریں۔ بھوک پیاس جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور اگر آپ نے ظہور کبریٰ کے بعد میں، یعنی کہ نماز ظہر و نماز عصر کے بعد میں آپ نے کلمہ کفر کہا، آپ کی زبان سے نکل گیا یا آپ نے خود جان کر کے کہا، تو جو کہ میں نے بتایا کہ کلمہ کفر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا، قرآن مجید کو معاذ اللہ جھٹلا دینا، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کلمہ کفر آپ نے کہہ دیا، تو اب آپ پھر سے کلمہ طیب تو پڑھیں گے، لیکن اب آپ کا روزہ نہیں ہے، نیت آپ نے جو کی تھی وہ نیت بھی آپ کی برقرار نہیں رہی، اس لیے کہ وہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ جس روزے کی آپ نے نیت کی تھی، سحری کی تھی، جو روزہ آپ پورا کر رہے تھے، آپ کے کافر ہوتے ہی وہ روزہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر نیت کی بات ہے، تو اب ظہور کبریٰ میں جو کبریٰ سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے تو اس میں روزہ مان لیا جاتا ہے، اور ظہور کبریٰ کے بعد میں جو نیت کی جاتی ہے اس میں روزہ نہیں مانا جاتا ہے۔ تو جس نے بھی ایسا کام کیا، جیسا کہ کہیں سے مجھے اس چیز کے بارے میں سننے کو ملا تھا کہ ایک انسان نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو اب وہ کس طریقے سے اپنے دن کو گزارے، اور فوراً اس نے توبہ کر لیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں سے بھی گفتگو کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی علم ہو جائے اس چیز کے بارے میں۔ تو ظہور کبریٰ کے بعد میں اگر کوئی انسان کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو اب اس کے لیے نیت نہ کافی ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے وہ روزہ ہوگا، پورا دن اب وہ اسی طریقے سے گزارے،
اور پھر وہ کلمہ طیب پڑھ لے، اور کلمہ طیب پڑھنے کے بعد میں پھر سے جب وہ سحری کرے گا اور نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد میں اب اس کے اوپر روزہ ہے، جو روزہ رکھے گا وہ روزہ اس کا مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ذہن کے اندر آیا تو میں نے سوچا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ خون، اگر کوئی مسواک کر رہا ہے روزے کی حالت میں اور اس کے دانت سے خون نکل آیا، تو خون اگر تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے یا تھوک سے کم ہے، اس کو اگر نگل گیا، حلقے کے نیچے اتار لیا، تو اس کا روزہ جاتا رہتا ہے، اس کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ جب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے حکم ہے کہ جیسے خون نکلے تو اس کو باہر تھوک دینا چاہیے، باہر تھوک دیں گے تو روزہ آپ کا برقرار رہے گا۔ اور آپ نے نگل لیا تو آپ کا جو ایسے خون آپ کے پیٹ کے اندر گیا، حلق سے اترا، فوراً روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک اور غور کرنے کی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو مسواک کیا اور آپ کے دانتوں سے خون نکلا، اور خون نکلنے کے بعد میں اتنا ہلکا سا خون نکلا کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ نے حلق کے نیچے اتار لیا، یعنی کہ اس کا مزہ آپ کو محسوس نہیں ہوا۔ مزہ، اگر آپ کو مزہ اس کا خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو پھر اب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ حلق سے جب آپ تھوک کو اتار رہے ہیں تو شرط ہے کہ مزہ خون کا محسوس ہونا چاہیے۔ جب خون کا مزہ محسوس ہوگا، خون چاہے کم ہو یا زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خون کا مزہ اگر نہیں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اتنا آپ یاد رکھیے، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ خطرے کی چیز ہے، جیسے مسواک کرے، آپ کے دانتوں سے خون نکلے تو فوراً آپ کلی کر دیں، تھوک دیں اور پانی سے کلی کر لے۔ کلی کرنے کے بعد میں یہاں کے اوپر اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کلی کی اور کلی کرنے کے بعد میں پھر زبان کے اوپر پانی کی تری رہ جاتی ہے، پانی کی تری رہ جاتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوا کرتی ہے پانی کی۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس تری کو اچھی طریقے سے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری زبان کے اوپر تری ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ ان کا یہ خیال رہتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پیٹ میں گئی، یہ اگر حلق میں اتری تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ زبان کے اوپر جو پانی کی تری رہتی ہے، اس تری سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اتنا یاد رکھیے، اس تری سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ کی زبان کے اوپر وضو کرنے کے بعد یا کلی کرنے کے بعد میں جو تری رہ گئی ہے اور آپ اس کو نگل رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار جو ہے زبان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جو کچھ میں نے بتایا ہے، امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ تو اچھا لگا ہو ویڈیو تو ایک لائک ضرور کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں دوستو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔